الفاظ ہوتے ہیں نا، ان الفاظ کے اندر ایک کچھ چھپے ہوئے لفظ بھی ہوتے ہیں جو ظاہر نہیں ہوتے، کلام کے سیاق و سباق سے پتہ چلتا ہے، ان کو محذوفات کہتے ہیں۔ اور اعلی حضرت کا ترجمہ پڑھی، کئی جگہ اعلی حضرت نے محذوفات کا ترجمہ کیا۔ جس نے صرف گرامر کا سہارا لیا وہ اعتراض کرتا ہے یہ جو لفظ اعلی حضرت نے لکھا نا جی یہ تو آیت میں موجود نہیں ہے، تو یہ ترجمہ کیوں کیا؟ میں نے کہا اس کے اندر چھپا ہوا لفظ ہے فلاں، جس کو محذوف کہتے ہیں، تو جن کا اندر روشن ہے انہوں نے اندر سے وہ لفظ نکالا اور اس کا ترجمہ کیا۔ چوتھے نمبر پہ بعض قرآن مجید کے الفاظ ایسے ہیں کہ ان کا ظاہری ترجمہ کیا جائے، لفظی ترجمہ کیا جائے، بندے کو سمجھ نہیں آئے گی، پڑھنے والے کو، عام بندے کو۔ وہاں اعلی حضرت نے لفظی ترجمہ نہیں کیا، مرادی ترجمہ کیا کہ پڑھنے والے کو مراد سمجھ آ جائے کہ لفظ کی مراد کیا ہے۔ بعض جگہ فقہی مسائل قرآن مجید میں بیان ہوئے تو اعلی حضرت نے ترجمہ وہاں ایسا کیا کہ جو فقہ حنفی کی موافقت میں ہو۔ بعض جگہ اعلی حضرت نے تفسیری ترجمہ کیا، لفظ ہے اس کا ظاہری ترجمہ کر دو تو تفاسیر ڈھونڈنے کی ضرورت پڑے گی۔ اعلی حضرت نے ایسا کمپلیٹ تفسیری ترجمہ کیا کہ پوری تفاسیر کا نچوڑ دو لفظوں میں سامنے رکھ دیا۔ اللہ، ضمائر کا ترجمہ کیا، یہ جو ضمیریں ہوتی ہیں ان کا ترجمہ کیا، اور اس ضمیر کا ترجمہ کیا کہ یہاں قرآن تو مصطفیٰ پہ نازل ہو رہا ہے لیکن خطاب کس کے لیے، آگے کون ہے، مراد کیا ہے، بات کس سے ہو رہی ہے، ضمائر کا ترجمہ کیا۔ اور آٹھویں خوبی دیکھیے متشابہات کا ترجمہ۔ متشابہات دو طرح کے، ایک حروف مقطعات، یہ الف لام میم ہا میم قاف ہا یا عین صاد، حروف مقطعات، ان کا تو ترجمہ ہو ہی نہیں سکتا نا۔ دوسرا متشابہات، قرآن مجید کے اندر جو متشابہ آیتیں ہیں اگر ان کا لفظی ترجمہ کیا جائے تو محکمات سے ٹکراؤ پیدا ہوتا ہے، اسلامی مسلمات سے ٹکراؤ پیدا ہوتا ہے، عقائد و نظریات سے ٹکراؤ پیدا ہوتا ہے۔ وہاں اعلی حضرت نے علم عقیدہ کی روشنی میں ترجمہ ایسا کیا کہ ترجمہ کرنے والے پہ مراد واضح ہو جاتی ہے، محکمات سے بھی نہیں ٹکراتا، عقائد و نظریات سے بھی نہیں ٹکراتا، اور قرآن کا ترجمہ بھی پرفیکٹ ہوتا ہے کہ پڑھنے والے کو بھی سمجھ آ جاتا ہے۔ میں ایک آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، مثلا اللہ یستہزئ بہم ویمدہم، یہ آیت ہے ہوئے نا کہ یہ ہلاکت کس لفظ کا ترجمہ ہے؟ میں نے کہا یہ تفسیری ترجمہ ہے، سمجھ کوئی نہیں آئی۔ اللہ نے کافروں کے خلاف خفیہ تدبیر فرمائی، اب یہ بھی واضح نہیں ہو کہ خفیہ تدبیر کیا ہے، تفسیر دیکھو، اللہ نے تفسیری ترجمہ کیا، ان کی ہلاکت کی خفیہ تدبیر فرمائی۔ اب تفسیر دیکھنے کی بھی آجت وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ کا یہی ترجمہ، فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ کا یہی ترجمہ، اِنَّ قَيْدِ مَتِينَ کا یہی ترجمہ۔ او بیٹا توجہ میری طرف رکھے، تو یہ فریب، مکر، تمسخر، چال چلنا، بنانا، اپنے ایمان سے بتاؤ یہ اللہ کی شایع نشان ہے، لیکن اعلی حضرت نے ہر جگہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کو سامنے رکھتے ہوئے، حرمت کو سامنے رکھتے ہوئے، تقدس کو سامنے رکھتے ہوئے ایسا خوبصورت ترجمہ فرمایا، سبحان اللہ۔ ذرا شان رسالت پہ آ جائیے، مثلا قرآن مجید اللہ فرماتا ہے وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ قرآن سن کے پیار سے سبحان اللہ کہیں۔ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ
آپ سارے تھکے بیٹھے ہیں. مجھے آپ سے زیادہ تھکاوٹ ہے کہ میں 5 بجے گھر سے نکلا ہوں, تھرو آؤٹ سفر کرتے آپ کے پاس آیا ہوں, تھکاوٹ مجھے زیادہ ہے, سبحان اللہ آپ کی نہیں نکل رہی. اچھا اسی طرح اگر سبحان اللہ کہنی ہے تو پھر پروفیسروں والی تقریر ٹھیک ہے, وہ بڑی آسان ہے, لگے رہو. دیکھو سبحان اللہ کیا ہے, اللہ کی پاکی ہے نا, تو اللہ کی پاکی اس انداز میں بیان کرو کہ وہ سن کے اتنا خوش ہو کہ ہم سب کو پاک فرما دے. بھئی میں پھر آیت پڑھنے لگا ہوں, یہ آیت سن کے کون کون سبحان اللہ کہے گا؟ سارے کہو گے. وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاسْتَغْفِرْ واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. ویسے ہی میں طرز پڑھ چھوڑیا بھئی تو انہوں یہ پتہ لگے بھئی میں رکھا خطیب نہیں ہے, ترنم ہے میرے کول بھی, پر تہاڈی بیماری دا بھی تو کوئی علاج کرنا ہے. کیونکہ مٹھا کھا کھا کے تہاڈے شوگر دا لیول اتنا ہائی ہو گیا بھی ان کنٹرول ہی نہیں ہوندا پیا. اے سر تے طرز اس قوم بس چڑھ گئے تو سمجھتے. میں نے اس واسطے طرز قرآن مجید پڑھ لیا, اور الحمدللہ میں دوجے خطیبہ نالو قرآن بھی چنگا پڑھ لینا, شعر بھی چنگا پڑھ لینا, طرز بھی میں نے اللہ دیتی ہے, پر جو میں بیان کر رہا ہوں خدا کے لیے یہ ضرورت ہے. وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ. اب سورہ محمد آیت نمبر 19 ہے. اب دوسروں نے اس کی ترجمے کیا کیا؟ معبود الحسن دیوبندی کا پڑھ لو, رفیع الدین دیوبندی کا پڑھ لو, جالندری دیوبندی کا پڑھ لو, ثناء اللہ امرت سری آل حدیث کا پڑھ لو, مقبول جو شیعہ مفسر اس کا پڑھ لو. انہوں نے کیا لکھا ترجمہ؟ کہ اللہ نے فرمایا میرے محبوب نبی آپ اپنے گناہوں کی مغفرت مانگیں, اپنے قصور کی مغفرت مانگیں, اپنی خطاؤں کی مغفرت مانگیں. یہ ان کے درجے میں. اور اعلیٰ حضرت نے کیا ترجمہ کیا ہے؟ محبوب نبی آپ اپنے خاصوں اور عامی مؤمنین مؤمنات کے لیے اللہ سے مغفرت طلب کریں. ادب ہے یا نہیں ہے؟ اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ. بعد نے ذنب کی نسبت حضور کی طرف کر دی, یہاں بھی گناہ ترجمہ کر دیا. اور میرے اعلیٰ حضرت نے ترجمہ وہ کیا جو مراد تھی میرے رب کی. اے محبوب نبی ہم نے آپ کو کھلی فتح مبین دی تاکہ آپ کے واسطے سے آپ کے اگلوں پچھلوں کے وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ. وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ. وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ. وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ. ماشاءاللہ جی آپ کی خوبصورت تلاوت میں نے لائیو سنی ہے. ویسے کل میں نے مفتی ہاشم صاحب کو بھی فون کیا کہ مجھے اپنے مدرسے کے لیے
وہ ایسا قاری دیں جو بعمل بھی ہو، حافظ بھی پکا ہو اور قرات بھی وہ سبقن پڑھا سکتا ہو۔ تو آپ کو بھی گزارش ہے کہ کوئی ہمیں ڈھونڈ دیں آپ جیسا۔ تو جو تعلیمی معیار میرے مرضی دا، تنخواہ تھوڑی مرضی دا، سمجھے کوئی؟ تو خیر میں عرض کر رہا تھا آپ کی خدمت میں، سبحان اللہ۔ اب دیکھیں نا اس آیت کا ترجمہ دوسرے لوگوں نے کیا، پتہ ہے کیا کیا؟ اب جس کو دیوبندی شیخ الہند کا ٹائٹل دیتے محمود الحسن، اس نے کہا کہ ہم نے آپ کو پایا بھٹکتا، استغفر اللہ، پھر اپنی طرف راہ دی۔ اشرف علی تھانوی نے کیا کیا؟ ہم نے پایا آپ کو بے خبر اور اپنی طرف راہ دی۔ اور میرے نہ لڑائی نہیں کرنی، شیطان نہ لڑائی کرنی تو میرے اب دیکھیں نا، بالن کہ تیرہ معنی ہیں۔ اب اس کا معروف تو ترجمہ گمراہ ہے، لیکن اعلیٰ حضرت نے 13 معنوں میں سے معنی وہ چنا جو حضور کی شایان شان ہو۔ اے محبوب نبی، آپ کو ہم نے اپنی محبت میں خود رفتہ پایا۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ جلوہ نور ہے تو سراپا رضا کا ہے، جلوہ نور ہے کہ سراپا رضا کا ہے، تصویر سنیت ہے کہ چہرہ رضا کا ہے، وادی رضا کی کوہ ہمارا رضا کا ہے، جس شمس دیکھیے وہ جس شمس دیکھیے وہ اگلوں نے بھی لکھا ہے بہت دین پر، مگر جو کچھ ہے 2 صدی میں وہ تنہا رضا کا ہے، جو 2 صدی میں اس نے جو لکھ دیا ہے، سند ہے وہ دین میں، اس نے جو لکھ دیا ہے، اس نے جو لکھ دیا ہے، اس نے جو لکھ دیا ہے، سند ہے وہ دین میں، اہل قلم کیا رضا دریا فصاحتوں کی روا شاعری میں ہے، یہ سہل ممتنع ہے کہ لہجہ رضا کا ہے، دستاری آ رہی ہے زمین پر جو سر اٹھے، دستاری آ رہی ہے، دستاری آ رہی ہے زمین پر جو سر اٹھے، کتنا بلند آج بھی پھریرا رہا ہے، بولو کتنا بلند پھریرا لہراتے جھنڈے کو کہتے ہیں، کتنا بلند پھریرا
دور پرفتن میں نظر خوشی عقیدگی، اس دور پرفتن میں، اس دور پرفتن میں نظر خوشی عقیدگی، سرکار کا کرم ہے وسیلہ رضا کا ہے، سرکار کا کرم ہے، سرکار کا، بولو سرکار کا کرم ہے، سرکار کا، سرکار کا کرم ہے، سرکار، بولو سرکار کا، سرکار کا کرم ہے، 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 سرکار ہے، سرکار کا کرم ہے، سرکار کا کرم ہے، کرم ہے، سرکار کا 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 کرم ہے وسیلہ اللہ اس لیے یہ اعلیٰ حضرت کا وہ تجدیدی کارنامہ ہے، یہ پلے باندھ لیں، اب صبح قیامت تک، اگلی صدی یا اس سے اگلی صدی نہیں، صبح قیامت تک بر صغیر پاک و ہند میں جو بھی اردو کا ترجمہ کرے گا نا، پہلی اینٹ میرے اعلیٰ حضرت نے رکھ دی، بنیاد اعلیٰ حضرت نے فراہم کی، کوئی جڈ علامہ فہمہ آ جائے جڈے وڈے دعوے کرے نا، بنیاد میرے اعلیٰ حضرت نے رکھی ہے کہ یوں ترجمہ کرتے ہیں کہ اللہ کی شان کیسے بیان ہو، ترجمہ ایسے کرو کہ مصطفیٰ کی شان، ترجمہ پڑھ کے نبی کے غلاموں کے دل میں حضور کی محبت، اس لیے یہ اعلیٰ حضرت کا وہ احسان ہے جو قیامت کی صبح تک کوئی مسلمان اردو دان اعلیٰ حضرت کے احسان کا بدلہ نہیں چکا سکتا۔ اسی ہر کونے خدرے میں لوگ ترجمہ کرنے بیٹھ گئے، تو کئی ایسے ہیں انہوں نے پاکستان ہی ترجمہ کرنا آئے ہی نہیں، انہوں نے آکھے نہیں، کینیڈا کی جو فضا ہے وہ بڑی فیض رساں ہے، وہاں جا کے ترجمہ کرنا، تو وہ بھی اس امور خود نہیں کیتا، یہ ادارے دے شیخ الحدیث کیتا، تو اس گفٹ کیتا تو پھر بھی جناب یقین نہیں آیا، اس نے عدالت جبن کے حبہ کروایا، اے پترو چیلنج کرو تو ثابت میں کرے سا، سمجھ کوئی نہیں، سمجھ کوئی نہیں، اے خسنے تو مردان دے کیڑے مقابلے، تو سا مذہبی جڑے ہو، تو آڈا کیڑا مقابلہ اعلیٰ حضرت دے ملنگانا، توجہ ہے کوئی نہیں، تو میں کی عرض پہ کر رہا آپ دی خدمت، میرے اعلیٰ حضرت نے اینٹ رکھی پہلی، فرمایا اب جتنی عمارت بنانی بناتے جاؤ، بنیاد ہم نے رکھی ہے، بیس اور بنیاد میرے اعلیٰ حضرت کی ہے، اس لیے دنیا کے کسی کونے میں بیٹھ کے جو اردو بولنے والا ہے
کو ترجمہ کرے تو وہ محتاج ہے میرے اعلیٰ حضرت کا. یہ میں چیلنج سے کہتا ہوں، جاؤ ذرا چیک کر لو. ایک طرف کنز الایمان شریف رکھو اور ایک طرف، اور پھر ادب والوں نے جب بھی ترجمہ، حکیم الامت مولانا یار خانی میرا جی بنیاد میرے اعلیٰ حضرت نے رکھی. اس لیے آپ کی خدمت میں عرض ہے، خدا کے لیے اپنی اولادوں کو بد مذہبیت کے ان جرثوموں سے بچائیے. ترجمے کے نام پہ سعودیوں نے بھی جونا گڑی کا ترجمہ، جس میں یہی کچھ اس نے بھی بلنڈر مارے، وہ تحفے کے طور پہ لاکھوں چھاپ کے حاجیوں کو دے رہی. نہ لیا کریں ان کو. ہم نے ترجمہ کنز الایمان شریف پڑھنا ہے جس میں ادب ہی ادب ہے. اور اللہ تعالیٰ کروڑوں برکتیں دے مفتی اسلام حضرت علامہ مولانا مفتی قاسم اتاری صاحب کو. انہیں تفسیر صراط الجنان لکھ کے یہ مہربانی اور احسان کیا اس امت پہ کہ اتنی آسان تفسیر دے دی. گھر میں لے کے بیٹھ جاؤ، روزانہ 2 آیتیں پڑھ لو، اس کی تفسیر پڑھ لو. اس لیے سب کو آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، دوسروں کو بھی کہو کہ بھئی قرآن مجید کی تفسیر پڑھو. تفسیر صراط الجنان مفتی قاسم اتاری صاحب، ایک دفعہ پڑھو، لذت آئے گی انشاءاللہ. اللہ کی محبت اور عشق مصطفیٰ، پاکان امت کا ادب اور محبت ملے گی. تو میں کیا عرض کر رہا تھا؟ اعلیٰ حضرت کو ایسے نا دستار آ رہی ہے زمین پر جو سر اٹھے. میں کیا مذہبی بونے نو اعلیٰ حضرت کی میں سمجھا نا، صاحب دستار کو پوچھو اعلیٰ حضرت کون ہے؟ صاحب دستار شیر ربانی حضور شیر محمد شرپوری رحمت اللہ علیہ، یہ صاحب دستار ہستی ہے. ان سے پوچھو کہ حضور آپ صاحب دستار ہیں، ذرا اعلیٰ حضرت کا تعارف تو کروائیں. کمینی حضرت نو کیڑا پتہ اعلیٰ حضرت. شیر ربانی شیر محمد شرپوری رحمت اللہ علیہ، عظیم اللہ کے ولی، فرماتے میں نے خواب میں غوث پاک کا زیارت کی تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میں نے سوال کیا، حضور یہ بتائیے اس وقت آپ کا نائب کون ہے؟ غوث پاک نے فرمایا، شیر محمد اس وقت میرا نائب بریلی کے اندر موجود ہے جس کا نام احمد رضا ہے. شیر ربانی فرماتے ہیں میں نے رخت سفر باندھا، جب وہاں بریلی شریف پہنچا، منظر الاسلام مدرسے میں داخل ہوا تو منظر کیا دیکھا، مسند تدریس پہ ایک چمکتا روشن چہرے پہ نظر پڑی، تعارف نہیں ہوا، دل نے کہا غوث پاک کا نائب ہو ہی یہی سکتا ہے. اور یاد رکھیں جو غوث پاک کا نائب ہوگا وہ وقت کا غوث ہوگا. اس لیے اعلیٰ حضرت کو صرف ظاہری علماء سے تعبیر نہ کرو، اعلیٰ حضرت کا باطن بھی روشن تھا، عظیم ولی کامل. جب اعلیٰ حضرت نے اللہ آج کل کے پیر، آج کل 2025 کے جو اکثریت گدھی نشینوں کی ہے، ان گدھی نشینوں کو آنکھیں کھولنی چاہیے. میں نے کہا تم پیر میر علی شاہ سے بڑے پیر ہو، حضور قبل عالم سیدنا پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ علیہ، مامور من الرسول، وقت کے عظیم مجدد، عظیم ولی کامل. جب اعلیٰ حضرت نے یاد دلائل القاہرہ علی الکفرۃ النیاشرہ، یہ جو پہلے حوالے میں دے گیا 15ویں جلد کے، بد مذہب کو کیسا رگڑا لگایا، یہ رسالہ لکھ کے اعلیٰ حضرت نے اس رسالے کی تائید میں تصدیقات لیں. اس وقت جتنے عالم اسلام میں معتبر مستند معتمد علماء ربانیین تھے 79، ان سے جناب والا اعلیٰ حضرت نے تصدیقات لیں اپنے بد مذہبوں کے رد میں اس رسالے میں. اور آپ کا سن کے دل باغ باغ ہو جائے گا، 77ویں نمبر پہ جس ہستی نے اعلیٰ حضرت کے اس فتوے کی تائید کی، اس کو پیر میر علی شاہ کہتے ہیں.
جی قبلہ عالم پیر میر علی شاہ تو وہ ہیں جو اعلیٰ حضرت کے فتووں کی تائید کرنے والے ہیں. اور پھر عاجزی دیکھیے، انکساری دیکھیے. اللہ، اتنا بڑا مفتی اسلام، عظیم اللہ کے ولی، مجدد دوران، عاجزی دیکھیے. تائید کر کے نیچے لکھتے ہیں فقیر چونکہ مفتی نہیں ہے اس لیے مہر نہیں رکھتا، وگرنہ مہر بھی لگا دیتا. پوچھنا ہے تو پیر میر علی شاہ سے پوچھئے اعلیٰ حضرت کون ہے. حضور قبلہ بابو جی رحمت اللہ علیہ ان کے لخت جگر، ان کے پاس اوقاف کے کچھ کارندے آ گئے قوائف اکٹھا کرنے کے لیے. جی گورڑا شریف کی زمین کتنی ہے، مرید کتنی ہے، جناب والا ذرائع آمدن کیا ہے. یہ کرتے کرتے نا سرکاری جو کاغذات تھے ان میں ایک پورشن تھا آپ کون ہے، مسلک کیا ہے، اہل سنت. آگے جی ہے دیوبندی یا بریلوی، کیونکہ سرکاری کاغذات تو بھی اپنے آپ اہل سنت جاتے، لیکن سرکار دے کاغذات کون ہے اہل سنت، وہ یہی ہے. سمجھ کوئی نہیں آئی تو انہوں جی وہ سرکاری کاغذات اور بھی اہل سنت اپنے آپ کھوانے ہیں. تے سرکار دے کاغذات، سرکار مدینہ دے کاغذات کون ہیں، وہی ہے اہل سنت جو یہ کہہ رہے ہیں. وہ کیا ہے، غیظ سے جل جائیں بے دینوں کے دل. یار دیکھو نا اعلیٰ حضرت نے نعت بھی لکھی ہے تو رگڑا لگا دیا. اس کے پہلے شعر کیا ہے، نہیں اس سے پہلے والے اشعار، اس سے پہلے والے اشعار کیا ہے. ہاں، دشمن احمد پیش دست کیجئے، دشمن احمد. تو آڑے بڑے 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 مفتی بد مذہب میں پیچھے نماز پڑھ کے بغیرتی کر دے پھر دے یاریاں باشیاں رکھیاں. کون جی، مفتی اعظم صاحب ہے. میں کھبڑ گیا تھی اعظم، ان کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہو، غیرت نہیں آتی، حیا نہیں آتی. ساری زندگی اعلیٰ حضرت کے نام پہ چندے تم نے اکٹھے کیے، اور بغیرتو اعلیٰ حضرت کے نام پہ تم نے مدرسے بنائے، اعلیٰ حضرت کے نام پہ لوگوں سے چندے بٹورے، اور آج اعلیٰ حضرت سے غداریاں کرتے ہو. بد مذہبوں، بد عقیدہ، جن کی بد عقیدگی حد کفر کو پہنچی ہوئی ہے، ان کے پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھتے ہو، ان کو دینی القابات دیتے ہو، ان کی تعریفیں کرتے ہو. چٹو چٹو تو سنی ہو چٹو، اساڑے کول چٹڑ نہیں ہوندہ، اساں اعلیٰ حضرت سے دردی خاک کھا دی. میں خدا دی قسم اٹھا کے کہنا، جڑا بڑا مفتی پیر ہوئے نا، اعلیٰ حضرت تو ایک انچ بھی ادھر ادھر ہوئے نا میرے دل چو نکل جانا. پرواہی نہیں، پرواہی نہیں، بالکل اے پکی گل نہیں. یہ کسی اور رو مطمئن کرے ہو، ایسا نہیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا. توجہ ہے کوئی نہیں. ہاں اس لیے یہ سلح کلیت کا مرد چمڑا ہے نا تمہارے پیروں اور مولویوں کو، ان سے بچو. دشمن احمد پہ شدت کیجیے، تو ایک یہ دشمن احمد سے مودت کیجیے، ان سے محبت کیجیے. ادھر اے جنابی والا تعلیم دیتی جا رہی ہے. کہنے جی تو سب بڑے بڑے مفتیاں ہوئی، میں کھوڑیاں نہیں، جل بڑیاں دا لحاظ نہیں کیتا تے انہاں دی اوقات کے. دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں سے کیا مروت کیجئے. غیظ سے جل جائیں بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے. شرک ٹھہرے، شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب. یہ جی حاضر نہ شرک ہے، علم غیب شرک ہے، یا رسول اللہ کہنا شرک ہے. انہا مشرکان دے نال سے یاریاں لاؤ، انہا پیچھو تو نمازاں پڑھو، مشکوک بولیاں بولو، جن کی بد مذہبیت حد کفر کو پہنچی ان کو دینی القابات دو.
تو پھر کلپ بنا کے رکھ چھوڑو بھئی میرے جنازے تے ایک کلپ چلا چھوڑائے کہ میں حسام الحرمین کی تائید کرتا ہوں. میں بڑی ڈونگی جی گل کر چھوڑی ہے. جی ہاں میں نے کہا بڑے مفتی صاحب کلپ بنانے سے جنازے پہ چلانے سے معاملہ حل نہیں ہوگا. اتنے بھی کئی بیٹھے ہو سن جن بیچارہ بوجھ لگتا پہ ہو سن ساڑھے نال گل کرو نا گل کرو ساڑھے نال. شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب وہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اس برے مذہب پہ لعنت کیجئے. سمجھ بھائی نہیں آئی اس برے مذہب پہ تو سم برے مذہب دی تعریفیں کر دے ہو توجہ ہے کوئی نہیں. ہاں یہ میں آپ نے ناراض تو ہونا ہے مجھے پتا ہے لیکن آج میں یقین منو بڑا بچ بچا کے چل رہے ہیں بھئی تو سا ناراض نہ ہوگا. شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب سنیو اپنے دل تے ہاتھ رکھ کے آکھو جڑا یا رسول اللہ نو شرک آکھے جڑا حاضر ناظر نو شرک آکھے جڑا علم غیب نو شرک آکھے تو ہوئے مسجد حرام دا مسجد نبی دا امام تو تسا میں نو آکھو بھی نبی چھو نماز ہوں دیئے میں کہوں گا برے مذہب پہ لعنت کیجئے. سمجھے کوئی نہیں ہے اس برے مذہب پہ لعنت کیجئے. شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب اس برے مذہب پہ نہیں تو اڑی رشتہ داری ہے میں پتہ لگ رہا جڑے نو بول رہے نا گڑبڑے. شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب تعظیم حبیب تعظیم حبیب شرک ٹھہرے تعظیم حبیب جس میں شرک ٹھہرے تعظیم حبیب اس برے مذہب پہ لعنت کیجئے. سیدی مرشدی یا سیدی مرشدی یا نبی سیدی مرشدی غلام ہے رسول کے وہ امیر اہل سنت عظیم ولی کامل مولانا الیاس قادری دامن برکاتہ القدسیہ وہ آخدے فرماندے ہوندے سن بھئی اعلیٰ حضرت پہ میری آنکھیں بند ہیں. اس ویلے کئی بندے آخدے یار ایک کیڑی گل ہے میں کہ ہوں اس گل دی سمجھ آ رہی ہے ہوں سمجھ آ گئی ہے نا. یہ میں تجربے کی مجھے 30 سال ہو گئے سٹیج پہ. آپ یقین فرمائیں اعلیٰ حضرت سے جس کو میں نے ہٹتے دیکھا ہے نا اس کو میں نے برباد ہوتے دیکھا ہے. اعلیٰ حضرت ہمارے عقائد کے امام ہیں. آپ یقین رکھو جڑا اعلیٰ حضرت تو ہٹیا نا ان میں برباد ہونے میں کیا. اعلیٰ حضرت کو آپ سمجھتے کیا ہیں حضرت کے علماء بابو جی رحمت اللہ علیہ وہ آگئے نا اوقاف دے بندے آخر جی دسو تو جو بندی ہو یا بریلوی ہو. وہ مولانا مفتی فیض احمد فیض جڑے نصیر الدین صاحب دے استاد سن وہ کول کھلوتے سن آگے دسو مفتی صاحب انہاں کیا سا گولڑوی ہیں انہاں کہا یہ ساڑھے خانے جو کونی لکھے گا بھئی گولڑی کون ہے چشتی کون ہے نقشبندی کون ہے سروردی کون ہے قادری کون ہے. یہ جو روحانی نسبتیں ان کا ذکر نہیں ہے جو سرکاری کاغذات ہیں اس میں یہ لکھا ہوا ہے. آپ یہ بتائیں ان میں سے کون ہے جو بندی ہیں یا بریلوی ہیں. اور پھر مفتی صاحب آکھیا اسن جی گولڑوی ہیں تو قبلِ عالم پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ علیہ لخت جگر حضرت بابو جی رحمت اللہ علیہ فرمائے چپ کر مفتی اسن کوئی ہجڑیاں لکھو اسن بریلوی ہیں. یہ جس بندے نے مفتی فیض احمد فیض صاحب سے انٹرویو کیا تھا نا ملک محبوب رسول قادری وہ آج بھی زندہ ہے. جی ہاں گل پلے پہ یہ کوئی نہیں. یہ اعلیٰ حضرت ہے. کمینے حضرت انہوں کیا سمجھ آوے اعلیٰ حضرت کس چیز اصلی میں خدا کی قسم عرب و عجم کے علماء
جنہوں نے جس سے اکتساب فیض کیا اس کا نام اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین ملت شاہ امام رضا رحمت اللہ علیہ. حیرت ہوتی ہے خدا کی قسم. ٹکے ٹکے کے بندے ہیں، کیسٹیں سن کے پروفیسر بن گئے، ڈاکٹر بن گئے، اور بڑا جنابے والا این کو تتھلا کر کے دیں اعلیٰ حضرت کو حجت ہے. اور جیڑا اچھا میں نے گل دسو، جیڑا ہوئے نا اپنے آپ میں آکے میں سننی ہاں، اپنے آپ میں سننی آکے یہ گل کرے بے اعلیٰ حضرت کو حجت ہے، انہوں تو سن لے آؤ میرے کو. میں محفل سجانا 5-7 علماء بٹھانے ہیں، میں او دے سامنے فتح رضویہ شریف جڑے گل کرے بے اعلیٰ حضرت کو حجت ہوئے سننی، میں ادھا ساری گلیں چھوڑیا. فتح رضویہ شریف پہلی جلد ہے، پہلا رسالہ اجل الاعلام ان الفتوى مطلقا على قول الامام. 83 صفحات دے مشتمل رسالہ. انہوں آکو پترا اے لفظ بلفظ پڑھدا جانا اساں نو سمجھائندہ رجا. ₹1,00,000 میں ٹیبل دے اتے رکھساں پہلے میرے کول ہے، میں تو سنیوں کو لے لینا سمجھے کوئی نہیں. ₹1,00,000 میں جناب ٹیبل تے رکھساں. او اے اجل الاعلام ان الفتوى مطلقا على قول الامام. یہ اعلیٰ حضرت پہلے رسالہ دا پہلا فتوہ 83 صفحات. اے صرف ویکھ کے پڑھدا جاوے سمجھاندا جاوے تو علماء تائید کر دے ون بھائی ٹھیک ہے سمجھ آئیے تے سمجھا لیا. ₹1,00,000 چاہے تے بسم اللہ. سمجھ کوئی نہیں آئی تھا گل پلے پئی ہے کوئی نہیں. تو لگدا میرا پتر ہے، ذرا فتح رضویہ شریف کھول کے پڑھنا. اے حضرت تو پڑھ، اے میں رسالہ پڑھ کے سنا تے عوام دے پڑھ کے سمجھا. سمجھ کوئی نہیں آئی تو سکے سمجھے میں مذاق پہ کر رہا. یہ کل شیخ الکنیڈا دی جنابی والا کوئی تحریر دی نہیں ہے، یہ اعلیٰ حضرت ہے. یہ کوئی کمینہ حضرت نہیں ہے، اعلیٰ حضرت ہے. جی ہاں یہ اعلیٰ حضرت ہے. اعلیٰ حضرت کو 14-15 بندے پروفیسران دی ٹیم نہیں بنائی ہوئی بھئی اس موضوع تے کتاب چھا دیو، نام میرا لکھ دیو. گل پلے پئی ہے کوئی نہیں. اعلیٰ حضرت کو 14 پروفیسر کون آئی لکھے نہ اس ویلے بابا گوگل آئی بے ادھر چکے تو کتاب لے ادھر چکے تو کتاب. یہ اعلیٰ حضرت کا کام خود کرامت ہے. پتہ کیسے میں ایک مثال لینا. جد الممتار نہ سنے گا تو جد الممتار 7 جلداں ادھر اردو ترجمہ بھی کوئی نہیں ہویا. اعلیٰ حضرت نے جد الممتار لکھی 7 جلداں عربی، ادھر ترجمہ کوئی نہیں ہویا. وہ اتنا بڑا وڈا منظور مہنگل دیوبندیاں دا شیخ الحدیث وہ بھی یادہ ہویا. اعلیٰ حضرت لوگوں کے پتہ اعلیٰ حضرت کون ہے. وہ آدھا میں خود عرباں جا کے وکھیا اور اب علماء بھی جد الممتار دے محتاج ہیں اور اس پہ اکتساب فیض کر رہے ہیں. یہ منظور مہنگل جیسے چوٹی دے عالم دے جناب یہ گل ہے. وہ کہندہ وہاں عربوں کے اندر یونیورسٹیوں میں جد الممتار پڑھائی جا رہی ہے. اس کا اردو ترجمہ نہیں ہوا. اعلیٰ حضرت کو حجت ہے. اچھا اس کا اردو ترجمہ ہو تخریج ہو تو میں یقین نال کہنا بھئی 3 جلدیں تو کم ہوتا جانا، کیونکہ فتح رضویہ شریف بھی ابتداج یہ بھی 7 جلد آئی ہیں. فتح رضویہ شریف یہ جناب وہ عبارات ترجمے تخریج کی تھی گئی تو کتنی جلدیں ہو گئی ہیں 3. تو ہون بھی درس نظامی دا آج دا پڑھا ویا وہ دے فتح رضویہ شریف بعض مقامات وہ پڑھی کو نہیں سکنا. یہ میں دعوے نال کہہ رہا آج بھی فتح رضویہ شریف اتنی تخریج و تسہیل تو بعد بھی آج دے درس نظامی پڑھے ہوئے بندے دے دسترس نہیں ہیں. اور عوام تک اس کو دینا وہ اعلیٰ حضرت تک کم ہی صرف علماء واسطہ ہی ہے. عوام دی دسترس باہر ہے. یہ کرامت نہیں ہے کہ اس وقت جناب والا کوئی ذرائع نہیں، کوئی وسائل نہیں، کوئی پرنٹنگ پریس اور جناب والا یہ جتنا آپ کیا کہ جناب والا جی میڈیا اور مکتبہ شاملہ اور کیا کیا مکتبے اور کیا کیا سلسلے کچھ بھی نہیں تھا. اور اعلیٰ حضرت تو خیر کمال سبحان. وہ جد الممتار 7 جلداں
پھر فتاوی رضویہ شریف 3 جلداں بن گئی ہیں یہ تو فتاوی رضویہ شریف پتہ ہے کہ یہ پورا کوئی نہیں اس فتاوی رضویہ شریف کا جو بالکل صفت الکتاب کے ٹائٹل سے جو اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ شریف کا عربی میں تعارف لکھا نا وہ آپ پڑھیں پہلے جلد میں پہلے صفحے سے شروع کرو سب سے پہلے تو اعلیٰ حضرت خطبہ جڑا بابا خادم رحمت اللہ علیہ پڑھ دے سا اس تو کہ صفت الکتاب صفت الکتاب فتاوی رضویہ شریف کا عربی میں تعارف کروایا اس میں پتہ ہے اعلیٰ حضرت کیا لکھتے ہیں اے ذرا ہون کن کھول کے میری گل سنے ہوں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں فقیر کو اس بات کا دکھ ہے کہ اپنے والد گرامی حضرت نقی علی خان رحمت اللہ علیہ کی موجودگی میں جو میں نے 12 سال فتوے دیے وہ مجھے افسوس ہے کہ وہ میں اکٹھے نہیں کر سکا وہ فتاوی رضویہ شریف میں نہیں ہے اس تو اگلی بھی گل کر چھوڑا اگلا جملہ اعلیٰ حضرت لکھ دیں کہ مجھ سے ایک سوال 10 سے زائد مرتبہ پوچھا گیا ہر دفعہ میں نے اس سوال کا جواب لکھا دیا مگر فتاوی رضویہ شریف میں اس کو ایک ہی دفعہ میں نے لکھا ہون میرا سوال ہے وہ 12 سال دے فتوے جڑے مفقود ہیں وہ اکٹھے کرو 12 سال دے فتوے جڑے اعلیٰ حضرت اکٹھے نہیں کر سکے اور دکھ دا اظہار کیتا تو پھر ہر سوال دا جواب دیتا اعلیٰ حضرت نے 10 12 مرتبہ 15 مرتبہ بھی سوال آیا جواب دیتا لیکن فتاوی رضویہ شریف ایک دفعہ ایڈ کیتا وہ بھی اکٹھا کرو تو پھر کل فتاوی رضویہ شریف جڑا 3 جلداں یہ دیتا اعلیٰ حضرت ٹوٹل 209 جناب والا رسائل دے موجود ہیں اعلیٰ حضرت تو 1000 تو زیادہ کتاباں لکھی ہیں گل پلے پہیے کوئی نہیں اعلیٰ حضرت ایک ایسا بحر بے کران سبحان اللہ اعلیٰ حضرت کو اب میں حیران ہوتا ہوں فتاوی رضویہ شریف 19ویں جلد میں ایک رسالہ کتاب المنی والدرر لعمد منی آرڈر اے رشید احمد کے وہی منی آرڈر دیتا ہے فتوہ دیتا تو دے فتوے بھی انج دے ہوں دے آئے حلال ہے فقط حرام ہے فقط سمجھے کوئی نہیں تو اس نے منی آرڈر پہ فتوہ دے دیا اور دیا اس غلط دے دیتا تو اعلیٰ حضرت پھر رگڑا کر دیتا کتاب المنی والدرر لعمد منی آرڈر ذرا 19ویں جلد کھولنا نا تو ذرا چیک کرنا میں تو نے کمال دی گل دسی اس کتاب کو آپ اچھا یہ نامکمل رسالہ ہے یہ بھی مزے کی بات ہے رسالہ بھی نامکمل ہے اس کے اینڈ پہ لکھا ہوا ہے عبد السمیر رائے پوری رحمت اللہ علیہ نے استفتاء بھیجا اب اس رسالے کی ابتدا میں اعلیٰ حضرت پتہ کیا لکھتے ہیں فقیر چونکہ بریلی شریف میں نہیں ہے ایک سیاحتی مقام پہ موجود ہے کچھ دنوں سے فقیر کے پاس کتابیں نہیں ہیں مگر آپ کا حکم نامہ ملا جواب حاضر ہے کتابوں کو کوئی نہیں کتابوں کو تے جواب لکھیا 23 صفحات تے عجبی نامکمل ہے تو وہ تو رسالہ ذرا ویکھو نا توجہ نال کسی عالم دین کو جا کے سمجھو میں پورا رسالہ چیک کیتا تو تسا حیران ہو سو بھائی اس 23 صفحات دے رسالے وچ اعلیٰ حضرت نے 130 کتاباں دے حوالے کتنی کتاباں دے تو اے نہیں کہ اس کتاب چی مسئلہ اس کتاب چی مسئلہ نا 130 کتاباں دے ہر کتاب دا الگ عبارت منشن کی تھی کتابیں پاس نہیں ہیں شیخ الکنیڈا دیاں کیسٹا سن کے پروفیسر بنا لے گھو کونوں کے پتہ اعلیٰ حضرت کے گل سمجھئے کتابیں نہیں ہیں سب سینے میں محفوظ ہے اچھا اعلیٰ حضرت حج تک ہے نا ایک خلیل احمد بیٹھی ہوئی پچھو یہ بھی بستر چاہ کٹر پیا اتھے جا کے شریف مکہ نو شکایت لائی بھی بریلی چو آیا جی احمد رضا یہ تقیدے بڑے شرکیہ نے شکے ہیں اگر جی ہاں اگر صدو آگے اعلیٰ حضرت اس آکھیا تساں پتہ چلے آپ کی علم غیب دا عقیدہ رکھ دے حضور واسطے اعلیٰ حضرت فرمایا ہاں میں رکھ دا اس آکھیا توڑے کل دلائل ہیں اعلیٰ حضرت فرمایا ہاں ہیں
اس آخر جی تحریرن دے سکتے ہو؟ آلہ میں دے سکتا اس آخر دیو آلہ میں عربی چ لکھا یا اردو چ لکھا انہاں آخیا جی عربی چ لکھ چھوڑو تو ساڑھے واسطے بھی آسانی ہو سی ہن آل حضرت نے حجت الاسلام مولانا حامد رضا خان وڈے پتر نو سجے بٹھایا مفتی اعظم ہند مصطفیٰ رضا خان کھبے پاسے بٹھایا تے 8 گھنٹے آج پوری کتاب الدولۃ المکیہ بالمادۃ الغیبیہ لکھ کے دے حوالے تے شریف مکہ دے دربار جلو کتاب پڑھی گئی نا تو 13 شیوخ الحدیث مفتی مکہ انہاں آل حضرت دیات تے بیعت کی تھی سمجھے کوئی نہیں تو اس آکھ اللہ یوتی وہاولا یمنعون فرمایا ہوئے آلہ حضرت جو دلائل دیتے نہیں سدے پتہ لگ دا اللہ نبی نو غیب عطا کیتا اے بھائیمان انکار کر دے اچھا اتھے نہ گلی نہ دال انہاں کہا بھئی نہیں اتھے تو کم نہیں بڑھیا ہن مکے ٹر گئے محرم شریف ہے اتھے عصر دی نماز تو بعد گورنر مکہ جڑا نا طواف کرنا آندا بڑا نیک آدمی آئی ان پڑھ ادھے نیڑے ہو گئے تو بڑی خوشامد کر کے آدھیں دیکھیں جی آپ کی 13 شیوخ الحدیث اتنے بڑے مفتی احمد رضا کے مرید ہو گئے ہیں وہ یہ کر رہا ہے وہ کر رہا ہے کہا کیوں کہا یہ مقالہ لکھا یہ کیا وہ کیا اس پتہ کیا یا خبیث ابن خبیث یا قلب ابن قلب کتے دے پترہ میں غصہ تو کوئی نہیں کر رہا نا غصہ کر رہے ہیں یہ میں نہ آخدا یہ گورنر مکہ حرم شریف اندر کتے دے پترہ سمجھ ہوئی کوئی وہ اتھے اصلاح کرے سی قوم دی اتھے فساد پیسی اتنے بڑے شیوخ الحدیث جدے مرید بن گئے او دی شکایت تو میں نو لانا اس ویلے بھی کتاباں کول کو نہیں ہے تو گل سمجھ کوئی نہیں ہے انہوں اگر چھوڑ اے اجل الاعلام اے جڑا رسالہ نا بھائی انہوں پڑھ کے ترجمہ کر حیرت سوال ایک ہوتا تھا جواب میں پوری کتاب ہوتی تھی یہ اعلیٰ حضرت کا کمال ایک سوال ہوتا تھا جواب میں پوری اچھا اس سے اگلا پتہ رسالہ کیا ہے الجود الحلوف فی ارکان الوضو مولانا ظفر الدین بہاری رحمت اللہ علیہ نے ایک سوال کیتا اعلیٰ حضرت اے جی دس وضو دے وچ فرض اعتقادی کتنے تو فرض عملی کتنے واجب اعتقادی کتنے تو واجب عملی کتنے بس اتنا سارا سوال ہے آل حضرت پوری کتاب لکھ دی تھی الجود الحلوف فی ارکان الوضو تھک گئے ہو میں تو تقریر ابھی تک شروع ہی کوئی نہیں کی تھی تو جو کوئی نہیں گل سمجھے کوئی نہیں آئی اے علامہ عاطف مدنی صاحب اتاری صاحب اے میرے نال ہیں میرے یار سنگی بیلی انہاں پہلے میں ناکھیا بھئی تو سن تقریر کر دیو 3 گھنٹے میں ڈاڑی بھوک لگی ہے پہلے چاہ پہ واؤ انہاں میں وہ چاہ پہ وائی ہے تو ہونے میرے دے مون در ویخ دے پہن پہ بھوک تو زیادہ لگی ہے توجہ کوئی نہیں انہوں نے بھوک لگی تو انہوں کے لگیا تو ان ٹینشن لگ گئی توجہ ہے انہوں نے بھوک لگی اے میں آج انہوں نے نال آن کا غلطی کی تھی میں نے ایک بڑا لجپال سنگی ملیا احتشام صاحب اے انہوں نے بھی انہوں خراب کر سکتا توجہ کرو ذرا میں کیا عرض کر رہے ہیں کوئی گل سمجھ آ رہی ہے تو جا رہی ہے یہ میں اعلیٰ حضرت کا بڑا مختصر تعارف آج کروا رہا ہوں انشاءاللہ اگلے سال بلائیں گے تو کوئی اور رنگ آپ کو دوں گا انشاءاللہ یہ صرف آپ کو بتا رہا ہوں آئینہ دکھا رہا ہوں جو بک بک کرتے ہیں وہ اپنا چہرہ دیکھیں اس آئینے میں ایک دفعہ میرے کو حاجی عبدالعبی بطاری صاحب
وقار المدینہ صاحب، حاجی یافور صاحب، حاجی شہد صاحب جڑے پاکستان دے نگران، اور نگران شورا حاجی عمران اتاری صاحب ایک دن میرے گھر تشریف لے آئے، کرم نوازی فرمائی. تو حاجی عمران صاحب میں نے گل کر دیں، فرمانے ہیں شریف صاحب یہ ساڑھے سنی جڑے حضرات ہیں یہ فتح رضویہ شریف کیوں نہیں پڑھ دے؟ میں انہوں نے آکھا جی میرا خیال ہے بھئی آلہ حضرت کوئی وظیفہ کیتا بھئی بغیرت بندہ فتح رضویہ شریف نو ہاتھ نہ لاوے. سمجھے کوئی نہیں؟ اے میں تو ان دیانت داری نال پہ گل کرداں بھئی بغیرت بندہ فتح رضویہ شریف پڑھی نہیں سکتا. یہ میں دعوے نال کہہ رہا ہوں. او میرے نال بیٹھ کے میں فتح رضویہ شریف پڑھ دا ذرا پچا کے رکھا. فتح رضویہ شریف اسے نو حضم ہوندا جدا اندر صاف ہوئے. یہ پکی گل، یہ پکی گل، کیونکہ میں فتح رضویہ شریف پڑھ دا میں نو پتا کہ فتح رضویہ شریف کیا چیز ہے. یقین جانو تھوڑا بھی اتنی ساری بھی گڑبڑ ہوئے نا وہ دا ہضمہ خراب ہو جاتا. اللہ فتح رضویہ شریف یوں سمجھے کہ ایسی ڈوز ہے. کوئی بندہ آکھے نا جی کہ فلاں مجھے بیماری ہے دوائی کون سی ہے، فلاں بیماری ہے دوائی کون سی ہے. جس دے اندر بغیرتی دی بیماری ہوئے نا اس دی ڈوز صرف فتح رضویہ شریف ہے. یہ غیرت اللہ او ٹیکا بے بغیرتی نو جڑ تو مار دیندہ. سمجھے یہ کوئی نہیں ہے، یہ پکی گل. تے جس ایک بار پڑھے آنا حضرت فتح رضویہ شریف میں قسم تانوں قسمیہ کہنا او دے دل تے یا اعلی حضرت کھلوندے یا اعلی حضرت تعالی کھلوندا باقی کھلوندا ہی. لیکن افسوس ہے کہ اعلی حضرت تعارف کوئی نہیں نا دسے ان قوم ایسا غدار لوگ بن گئے ہیں. آج بھی جناب والا دیوبند نو ویکھو سر بکف سر بلند دیوبند آج بھی وہ اپنے علماء پہ فخر کرتے ہیں. ساڑھے اتنے بغیرت بن گئے جس دے چار مرید ہو جاون وہ خود اپنے آپ اعلی حضرت سمجھن لگ رہا ہے. جس نو کچھ چار خطیب جنہوں چار لفظ آ بنن وہ خود اپنے آپ جناب سارا کچھ سمجھن لگ رہا ہے. غداریاں آپ کو کر دے ہو تو پھر گلنا کر دے ہو. اعلی حضرت پچھو کھلو وہ کوئی تھوڑ نہیں خدا دی قسم. تو میں کی عرض کر رہے صاحب دی خدمت. اچھا میں ایک اور گل دعوے نال کراں جڑی میں گل کر رہا ہوں تحقیق کریو. یہ 100 سال نہیں پچھلے 700 سالاں دا ریکارڈ. پچھلے 700 سالاں پوریاں دے وچ آل حضرت دی چوڑ دا بندہ جو آل حضرت کم کیتا جتنا کیتا پچھلے 700 سالاں برے صغیر اج میں نے بکھاؤ. میں گل کیتی ہے نا تحقیق کرو. 100 سال نہیں 200 سال نہیں پچھلے 700 سال برے صغیر پاک و ہند آل حضرت دی چوڑ دا بندہ جو کم آل حضرت کیتا جتنا کیتا اتنا کسی دے ہے تا گل کر. ساریاں برے صغیر پاک و ہندیاں گدیاں کٹھیاں کر لو. آل حضرت کا کام بولتا ہے بھائی. جی ہاں کام بولتا ہے آل حضرت کا. ایک ڈاکومنٹ ہمارے پاس موجود ہے، انسائیکلوپیڈیا ہمارے پاس موجود ہے. پورے برے صغیر میں سب سے مشہور ترین فتوی فتاوی عالمگیری جو ہزاروں علماء نے مل کے لکھا. تو جلدہ کتنی ہیں اگر پرانیاں کرن تو 2 ہیں. ہن اردو ترجمے تو سارا کچھ زیادہ آ گیا تو 5-7 جلدہ بنا دیتی ہیں. تو تنہا آل حضرت کے کیتا تو جو ہے کوئی نہیں. اتھے تے اورنگزیب عالمگیر دی سپورٹ بھی آئی، پورے سرکاری وسائل بھی آئے، اتھے سرکار دا وسیلہ آئی. تو میں کی عرض کر رہا صاحب دی خدمت. اللہ اکبر. اعلی حضرت کو لئے کی سوال ہویا پتہ کیڑا آخر جی وضو تو بعد بندہ تولیہ استعمال کر سکتا. اچھا حضرت اللہ مولانا ایک تو نہ ہی بھولے ویندہ غلام حسن صاحب یہ میرے پرانے سنگیاں چون اللہ برکت دے لیکن کھلون دے بھی کتھے نہیں. یہ برکتہ ونڈ دے ویندے ہیں. 1 سال اس مسجد برکت ونڈی 1 سال اس برکت ونڈ رہے فیض. ایک کالی ننی بیٹھ کم بن سن وہ جو میں اللہ دے ولی ٹر گئے نا تو بیٹھ کم بن گئی ہیں. دمالی آ گئے اے فلانے بزرگ دی بیٹھ گئے فلانے بزرگ دی بیٹھ گئے.
توجہ فرماؤ، مولانا احمد حسن صاحب تشریف فرمانے، میں ان کو مسئلہ پوچھتا بھئی وضو تو بعد یا غسل تو بعد تولیہ استعمال ہو سکتا؟ کر سکتے ہو؟ دسو کر سکتے ہو؟ اچھا ہون پریشان ہوئے بیٹھے بھئی کدھرے ہاں کیتی تو گڑبڑ نہ ہو جائے، تو آپ جلے غسل کرنے دا سب تو پہلے زنانی نو آدھیں تولیہ کدھر ہے، تو جلے یقین نہیں مسئلہ تو پتہ نہیں تو تولیہ منگ دے کیوں ہو؟ سمجھ کوئی نہیں آئی۔ او بھئی میں نے مسئلہ تو سنا وضو تو بعد تولیہ استعمال کرنا جائز ہے؟ نہیں بولے یار، او جائز ہے یار، بولو تو صحیح، غسل تو بعد تولیہ جائز ہے؟ جائز ہے۔ اچھا آل حضرت کو صرف یہ مسئلہ پوچھا گیا بھئی وضو تو بعد تولیہ استعمال کرنا جائز ہے؟ بھئی یہ مسئلہ تو انہوں بھی پتا جائز ہے، یا زیادہ سے زیادہ جامع ترمذی علی حدیث پڑھ دیو کہ حرج نہیں ہے، استعمال کر سکتے ہیں، لیکن اگر استعمال نہ کریں تو جو آب وضو ہے یہ بھی قیامت کے دن آپ کے نامہ اعمال میں تلے گا۔ یہ حدیث پاک ہے، بس زیادہ سے زیادہ ہی جواب ہے۔ اعلی حضرت کو جلے سوال پوچھا گیا تو اعلی حضرت تنویر القندیل فی اوصاف المندیل پوری کتاب، اچھا پھر اعلی حضرت پڑھو نا، قسم سے جیڑا اعلی حضرت پڑھدا نشہ، اعلی حضرت نشہ، یقین تحقیق دا نشہ، عشق مصطفیٰ دا نشہ، علمی وقار، علمی دبدبہ، علمی رو، کمال علمی دا نشہ۔ ہن اعلی حضرت پہلے 4 حدیثاں آنی ہیں بھئی وضو تو بعد حضور تولیہ استعمال کیتا، اگو پھر حدیثاں آنی ہیں بھئی غسل تو بعد تولیہ استعمال کوئی نہیں کیتا، حضرت میمونہ پیش بھی کیتا حضور نے استعمال نہیں کیتا۔ اچھا ویسے یہ بڑی عجیب گل ہے بھئی وضو تو بعد اتنی حاجت بھی نہیں ہوندی، غسل تو بعد حاجت ہوندی ہے۔ اچھا میں جدوں دا اے مسئلہ پڑھیا نا اس تو بعد میں غسل دے نال تولیہ استعمال کرنا ہی چھوڑ دیتا۔ جائز ہے بھائی، جائز ہے، میں نہیں کہتا نا جائز ہے، جائز ہے، استعمال کیتا کرو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن میں نہیں کردا، چھوڑ دیتا۔ اچھا ہون یہ حال حضرت رحمت اللہ علیہ بھئی وضو تو بعد تا حاجت کوئی نہیں ہوندی تو حضور کیوں کیتا، غسل تو بعد حاجت ہوندی ہے تو کیوں نہیں کیتا؟ پھر جڑے حوالے لے آیا اللہ سبحان قسم سے لطف آندہ۔ اچھا میں نے یہ دسو بھائی اے نیند آونجے نیند تے نیند ناقض وضو ہے، جس بندے نیند آونجے دوبارہ وضو دا حکم دے سو ہے جی؟ علامہ عاطف صاحب سے کر دیں جی ہاں۔ اے میرے بھائی بیٹھے ہیں، کیا نا ہے جی توڑا؟ اے جنید بھائی بیٹھے ہیں، اے جویں پلتھی ماری بیٹھے ہیں، ان جانے تو نیند غلبت تاری ہو جاوے، نہیں جومن نہیں جومن نیند تاری ہو جاوے، انہوں نے آکسو ہاں جی وضو کر کے ہو نہیں نا، تو نیند حدث نہیں ہے، نیند ناقض وضو نہیں ہے، گل پلے پئیے کوئی نہیں۔ نیند مشروط طور پہ نیند کی حالت میں کہا جائے گا، اے بیٹھے بیٹھے جناب سرین اٹھ گیا، سجے کھبے ڈول گیا، چلو جی یا ستا اس سٹائل تپیا، جیڑی حالت نیند نو رکاوٹ آنا لی حالت نہ ہوئے، نیند نو روکن والی حالت نہ ہوئے، اس حالت تے ستا ہوا پھر آنکھ جیسے کیوں؟ وہ دی وجہ ہے کہ نیند آج خود ناقض وضو نہیں ہے، نیند وچ ہوا خارج ہونے دا امکان ہوندہ وہ حدث ہے، سمجھائیے کوئی نہیں آئی۔ اچھا ہوں دیکھو نا اعلی حضرت مسئلے لکھ کے نا، اعلی حضرت دا کمال پتہ ہے کہ جس وجہ تو اعلی حضرت نال لسان عشق کے فقہی مسائل تو اور بھی بڑے بیان کیتے ہیں بھئی اعلی حضرت دا کمال ہے بھئی مسئلہ بیان ہو رہا فقہ دا، مسئلہ بیان ہو رہا وضو دا، تو وچ شان رسالت اے کمال ہے، اور اے نبہ القوم ان الوضوء من الینوم۔ میں تو سارے نو آدھا بھئی کسی اچھے عالم دین صحیح العقیدہ عالم دین کو جا کے انہوں نے کھو جی اساں رسالہ سناؤ، یقین من لو تو ساں رسالہ سن دے ویسو تو اڑے دل لے حضور دی محبت ود دی ویسے۔
یہ پہلی کتاب میں تے اجے فتاوی رضویہ شریف دی پہلی کتاب نو ڈسکس پہ کردا تے 3واں تک تے تہاڈا حال برا ہو جانا جے تساں بیٹھے ہو سمجھ کوئی نہیں آئی میں تو نہیں لگتا بھئی تساں توڑ تک تک ہو یہ تو پہلی جلد 2 گھنٹے ہو گئے یہ تو کم ہوا پنڈی گیب والا نہ ہوئے یاد ہے وہ پنڈی گیب کوٹ فتح خان میرا خطاب سی نا 11ویں شریف سے زور تو بعد میری تقریر ہے تو میں 1/2 گھنٹہ لیٹ ہو گیا اور میں گھڑی تو اترے نا تو بندے نے میں پوش کی تو میں کو آیان ہوا تو مار کیا ہی ہو جی لیٹ ہو گئے لیٹ میں کہا ٹھیک اور میں ڈرائیور نو کیوں میں کو فتاوی رضویہ شریف 28ویں جلد پئی ہے ذرا کڈا گڈی اس دے وچ 3 رسالے اکٹھے تو 28ویں جلد تک میں ویسا تہاڈا کی حال ہوندا 28ویں جلد وچ 3 رسالے فضائل و مناقب اے قدم حاضی الى رقبت کل ولی اللہ اس دی شریعت طرد الافائی حماد رفع الرفائی اے بھی اس دی بھی غوث پاک دی عظمت شان آگے فتاوی کرامات غوثیہ بھئی اے غوث پاک آکھے کیوں بھی میرا قدم سارے ولیاں دی گردن تے اے فتاوی کرامات غوثیہ اے 3 رسالے اکٹھے میں رکھ دیتے اگو شروع ہو گیا عصر دا ٹائم ہو گیا آخر جی عصر دا ٹائم ہو گیا میں کہا پڑھو اگلی گل پھر کر میں عصر تو بعد پھر شروع ہو گیا مغرب دا ٹائم ہو گیا آخر جی مغرب دا ٹائم ہو گیا میں کہا مغرب پڑھو اگلی گل پھر کر میں مغرب تو بعد پھر شروع ہو گیا عشاء دا ٹائم ہو گیا آخر جی عشاء دا ٹائم ہو گیا میں کہا عشاء پڑھو اگلی گل پھر کر عشاء تو بعد میں پھر جب 1.5 گھنٹہ لایا نا 75 سالوں دے ایک بابا سی وہ کمدہ آیا اس آکے حضور 14 دیگاں پکائیاں 5 بار گرم کر بیٹھے ہون معافی دے دے تو اساں کتنی دیگاں پکائیاں اتھے میں لگدا دیگ بھی میں آپ کو پکاونی ہے تہاڈی اے تہاڈا میں بڑا ستر میں کوئی نہیں میں میرا زندگی دا ریکارڈ ہے 24 گھنٹیاں چ ایک خطاب میں ٹپے کدی نہیں رہے 30 منٹ اتھے لاؤ 40 اتھے لاؤ 50 اتنا ٹکا کے تقریر کرو تو زندگی دی آخری سمجھ کے کرو ہاں بس میرا زندگی دا ریکارڈ 24 گھنٹے چ خطاب ڈبل خطاب میں کدی نہیں کیتا اور جڑے 4 5 تقریراں کر دیں میں بڑی پریشانی ہے پتہ نہیں انہوں نے وضو کیویں کھلوندا اور جڑے خطیب دی اپنی توجہ ہی تقریر والے پاسے کوئی نہ ہوئے وہ تقریر عوام تے کیویں اثر کرسی سمجھ تم کوئی نہیں ہے سائیں کدھر میں اے گل تو سنو ہیں کدھر وضو کرن واپس آ رہے ہو نہیں لنگر چیک کرن میں نے پیو یہ واپس لنگر چیک کرن میں وضو کرن لگے ہو اچھا جلدی آؤ ایک کہیں دا وضو ٹوٹ سی ایک کا توڑا نہیں ٹوٹا اوہ میرے نبی دے غلامو جس آلہ حضرت نال تسا پیار پایا نا اس پیار دی وجہ اس کے مصطفیٰ ہے مسئلہ فقہ دا بیان ہوندہ تو وچ شان رسالت بیان ہوندی پہلی جلد نبہ القوم ان الودوع من الجنوب اے رسالہ کڈو میں علماء دی خدمت جذب کردہ ایک جمعہ اس رسالے تے پڑھاؤ یقین جانو تو ان لطف آ جائے تو انہوں مزہ آ جائے مقام رسالت کے آلہ حضرت سبحان اللہ جل حقیقی نواقع سے وضو تو ہے نا آلہ حضرت حقیقی نواقع سے وضو تو فرمایا ان نالم بیاد وضو ٹوٹ دا اے بولو براز ہوا دے اخراج فرمایا ہاں نبیان دا ٹوٹ دا لیکن ٹوٹ دا اے نہیں کہ اے چیزاں نبیان دے حق کی حدث ہے بول بھی پاک ہے براز بھی پاک ہے لیکن جڑا نبیان دا سٹیٹس تے جڑی شان ہے نا یہ انہاں نبیان دے اپنے حق کے چیزاں نجس امت واسطے پاک ہے ہن ایتھے میں دلائل دیواں بھئی حضور دا بول کس کس پیتا تو حضور نے جنت دی بشارت دی حضور دا خون کس کس پیتا تو حضور جنت دی بشارت دی ہیں جی
اے میں اگر اگلے سال تو صدیا نا میں پہلا فون کرائے جی اس رسالے سے تقریر کر پھر آلہ حضرت ان عینی تنامان ولا ینام قلبی فرمایا یہ سٹیٹس ہے انبیاء کا فرمایا مصطفیٰ نے فرمایا میں سوتا ہوں میری آنکھیں سوتی ہیں میرا دل جاگتا ہے بخاری دے وچ حدیث ہے بخاری شریف وچ حضور ستے پہنے آرام فرما رہے ہیں تو خراٹے لے رہے ہیں خراٹے تو حضرت بلال بن کے اٹھایا سونے نماز ٹائم ہے نبی پاک آئے سیدھا مصلی تے نماز پڑھا دیتی پھر بات جاتا سمجھ کوئی نہیں آئی تو جس آج تبلیغی جماعت نال پھیرا لائے ہوئے تو آکھیا جی وضو تک کر لو سمجھے کوئی نہیں ہے یہ مصطفیٰ کا سٹیٹس ہے یہ نبیوں کا سٹیٹس ہے اس طرح کی نیند بھی ہو نبیوں کا وضو نہیں ٹوٹتا کیوں آنکھیں سوتی ہیں دل اچھا ویسے حضرت سمال پتہ ہے کی تھی حضرت فرمایا بھئی کوئی نہیں دا ولی بھی ہے جنہی اکھا سونیوں انتا دل جاگ دو اتھے پھر اگو حوالے محی الدین ابن عربی انہوں دی جناب والا فتوحات مکیہ دا تے امام حضرت امام عبدالوہاب شعرانی 10ویں صدی کے مجدد ان کی الجواقیت والجواہر بحر العلوم ملک العلماء عبدالعلی محمد رحمت اللہ علیہ کی ارکان اربع کا حوالہ تو سبحان اللہ رنگ بھرے نالا گئے فرمایا ہاں ایسی ہستی ہیں جمع غوث پاک فرمایا وہ ہستیاں جو محبوب الہی ہیں جن کا یہ سٹیٹس ہے اللہ کی خاص محبت محبوب الہی کا جن کے پاس سٹیٹس ہے نا یہ وہ ہستیاں ہیں جن کی آنکھیں سوتی ہیں اور دل جاگتا ہے اچھا وہ تعالی حضرت نے اگے پھر کلام کیتا جامع ترمذی دی حدیث بھئی دجال دے متعلق بھی حضور فرمایا او دی آنکھاں جاگ سن او دی آنکھاں سو سن تو دل جاگ سن پھر فرق کیا ہویا فرق کیا ہویا اللہ فرمایا نبیوں کا دل جاگنا آنکھیں بند ہونا آنکھیں سونا دل جاگنا یہ معجزہ ہے ولیوں کی خاص اولیاء خاص الخاص اولیاء ایسے بھی ہیں ان کا آنکھ سونا اور دل جاگنا یہ ان کی کرامت ہے ابن سیاد اور دجال ان کی آنکھیں سونا اور دل جاگنا یہ استدراج ہے اور فرق یہ ہے کہ نبی اور ولی نبی اللہ کے خاص فیضان اور محبت الہیہ کی سمندر میں اس طرح غرق ہوتے ہیں کہ اس جذبی کیفیت میں ان کا دل ہر وقت محبت الہی کا ٹھاٹھے مارتا سمندر ہوتا ہے افکار صالحہ کا القاء ہوتا رہتا ہے اور جو ذات رسول سے نصرت و تاثیر پانے والے متبع سنت متبع شریعت اولیاء فرمایا وہ بھی ہر وقت حضوری والی ہستیاں فیضان رسالت جاری و ساری ہے دل محبت رسول میں ہر وقت جاگتا رہتا ہے اور لطف لیتا ہے افکار صالحہ کا ان پہ بھی القاء ہوتا ہے اور دجال اور ابن سیاد فرمایا شیطان انہوں او بمبو دیتا گیا شیطان انہوں بغیرتن سون ہی نہیں دیندہ او انہوں دے وسوسے انجے پیندہ دل لے چھے بھئی انہوں دی نیندر اڑی ہوئی ہونی یہ سونا چاون بھی تو نہیں جائے سکتے یعنی ان کا سونا دل جاگنا آنکھیں سونا وہ لذتی لذت ہے نوری نور ہے برکتی برکت ہے فیضی فیض ہے اور دجال کا جاگنا فرمایا وہ بطور سزا ہے افکار فاسدہ کا القاء ہوتا رہتا ہے ادھر ادھر کر رٹا بدل نیند آندھی سمجھیں کوئی یہ کمال رسالہ ہے میں تے میں اوجے میں آدھیں بھئی تو ان خلاصہ دسیا یعنی مطلب یہ ہے کہ سوال ایک ہوتا ہے جواب میں پوری اچھا ویکھو نا سوال کیڑا انگوٹھی چمنا حضور دا نام ہے تو انگوٹھی چمنا جائز ہے جائز جائز بھائی فتاوی شامی یستحب دل مستحب ہے حضور دا نام سن کے انگوٹھی چمنا
لیکن اعلی حضرت کو اتنا چھوٹا جا سوال پوچھا گیا تھا، منیر العین فی حکم تکبیر الابہامین، 200 صفحات دی کتاب لکھی تھی، سوال ایک ہے، جواب ایک پوری کتاب۔ اچھا میں ویسے یہ نام تھا اشتہار میں پیغام رضا، میرا آج میں جو چیز تیار کر کے آیا تھا نا، وہ میں موجودہ دور کے جو فتنے ان میں بطور خاص جو ہے تفضیل شیخین کے حوالہ سے اور مشاجرات صحابہ کے تناظر میں جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں لوز ٹاکنگ ہوتی ہے، اعلیٰ حضرت کے افکار و نظریات، میں اس تناظر میں آج گفتگو کرنا چاہ رہا تھا۔ اور یہ منیر العین کے اندر بہت سارے حوالے موجود ہیں، اس کے اندر اعلیٰ حضرت نے 4 رسائل کا ذکر بھی کیا کہ میں نے امیر معاویہ کے دفاع میں البشرى العاجلہ من تحف عاجلہ، الاحادیث الراویہ لمدح امیر معاویہ، عرش الاعزاز والاکرام لاول ملوک الاسلام، ذب الآباء الوائیہ فی باب الامیر معاویہ، 4 رسائل اعلیٰ حضرت لکھے 6 اعلیٰ حضرت اتنے 4 بیان کیتے، لیکن حیات اعلیٰ حضرت علامہ ظفر الدین بہاری 6 رسالہ کا ذکر کیتا۔ میں اس وقت کلام کرنا چاہ رہے ہیں لیکن ٹائم چونکہ بہت ہو گیا، پھر اعلیٰ حضرت تفضیل شیخین واسطے مطلع القمرین فی ابانت سبقت العمرین، یہ فتاوی رضویہ شریف کوئی نہیں، یہ الگ ہے۔ پھر غایت التحقیق فی امامت علی و صدیق، الزلال القاب من بار سبقت الاتقاء، تفضیل شیخین تو بکر عمر کی افضلیت پہ ہے نا، لیکن الزلال القاب صرف افضلیت صدیق اکبر پہ 182 صفحات پہ مشتمل رسالہ ہے۔ اور اعلیٰ فرماتے ہیں اس کو لکھنے سے پہلے میں نے استخارہ کیا، افضلیت صدیق اکبر کا ادھر سے اشارہ ملا تب میں نے لکھا۔ ایڈا تفضیل شیخین دا باں کردہ نا، انہوں کو اے جڑا اعلیٰ حضرت نے ایڈے 5 مقدمے لکھے نا، 5 مقدمے قائم کیتے اعلیٰ حضرت الزلال القاب مرسم، اے ذرا پڑھ کے سنا آسان گل سمجھے کوئی نہیں۔ تو خیر میں یہ چیز بیان کرنا چاہ رہا تھا، یہ الگ 2 گھنٹے کا خطاب ہے، لیکن وہ بیٹھتے ہی بیان کسی اور طرف چلا گیا، یہ چیز رہ گئی ہے۔ یہ انشاءاللہ اگر آپ نے اگلے سال بلایا تو پھر عرض کریں گے، ٹائم بہت زیادہ ہو گیا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھ سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، پتلی پتلی گلے قدس کی پتیا، پتلی پتلی گلے قدس کی پتیا، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، بے عذاب و عتاب و حساب و کتاب، بے عذاب و عتاب و حساب و کتاب، بے عذاب و عتاب و حساب و کتاب، بے عذاب و عتاب و حساب و کتاب۔